بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب ہے آیت نمبر 30۔ وقال نسوتن، اور کہنے لگی عورتیں۔ وا حرف عطف ہے، قالا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نسبتن یہ لفظ قالا کا فاعل ہے اور اس میں جمع مؤنث ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون سین اور واو۔ فی المدینہ تھی، اور یہ مرکب جاری ہے۔ امراۃ العزیزی، بی بی عزیز کی، امراۃ مضاف ہے اور العزیزی مضاف علیہ ہے۔ تراودو بہکا رہی ہے، اور جو تراودو ہے یہ فعل مضارع ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فتح اپنے غلام کو، اور فتح جو ہے یہ مفعول بہ ہے اور ہا جو ہے یہ ضمیر ہے۔ ان نفسی ہی، اس کے نفس سے، ان نفسی یہ مرکب جاری ہے، ہی ضمیر ہے۔ قد یقیناً، اور حرف تحقیق ہے جو فعل ماضی پر تاکید کے لیے آتا ہے۔ شاغفہ اس کے دل میں بس گئی ہے، اور شاغفہ فعل ماضی ہے اور خا جو ہے یہ ضمیر ہے۔ شین غین اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ حبن محبت۔ انا حرف تاکید اور نا ضمیر ہمارے لیے سے مل کے بنا ہے۔ لا نراہا، ہم ضرور دیکھتی ہیں اس کو۔ لا لام تاکید ہے، نرا فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہا مفعول بہ ہے، را حمزہ اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فی دلال گمراہی میں، فی حرف جار ہے، دلال اسم مجرور ہے اور مرکب جاری ہے۔ مبین واضح کھلی، اور یہ دلال کی صفت ہے اور اس کا باب محاورہ ترجمہ ہے۔ اور شہر میں عورتیں کہنے لگی عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے، یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے، یقیناً ہم ضرور اس کو صریحاً گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، قرآن مجید میں ہر جگہ نساء آیا ہے، صرف اس آیت یا اسی صورت کی آیت نمبر 50 میں نسبتن آیا ہے، یعنی کل 2 مرتبہ نسبتن آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نسبتن جمع قلت کا وزن ہے جو 3 سے 10 تک استعمال ہوتا ہے، جبکہ نساء جو ہے یہ کثرت کے لیے آتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عزیز کی بیوی نے چند ایک خاص عورتوں ہی کو اس مجلس میں دعوت دی۔ اور شاغفہ شفاف دل کے پردے کو کہتے ہیں، یعنی
دل کے پردے کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ بعض نے شفاف کا معنی دل کا مرکز بھی لیا ہے، اور یہاں پہ تراودو فتحا، ان عورتوں نے ماضی کا سیگا راودت کی بجائے مزارے کا سیگا استعمال کیا ہے، یعنی وہ اب بھی اس سے باز نہیں آتی بلکہ اس کو پھسلاتی رہتی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 31، فلما، تو جب، فا حرف عطف ہے، لما جب، سامیات سنا اس نے، فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، سین میم اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، بمکرہن، ان کے فریب کو، اور بی حرف جر ہے، اور مکری اس کا مجرور ہے، اور بمکری یہ مرکب جاری ہے، ہننا ضمیر متصل ہے، اور یہ عورتوں کے لیے ہے، زیادہ عورتوں کے لیے، جمع مؤنث غائب کے لیے۔ ارسلت، پیغام بھیجا اس عورت نے، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کے لیے، الیہن، ان کی طرف، الہ حرف جر ہے، اور ہننا جو ہے ضمیر ہے جمع مؤنث غائب کے لیے۔ وآتدت، اور تیار کی اس نے، وا حرف عطف ہے، آتدت فعل ماضی، آئین تا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، لہن، ان کے لیے، لا حرف جر ہے اور ہننا ضمیر ہے جمع مؤنث غائب کی، متکئن، تکیہ دار مجلس، اور یہ تکیہ دار مجلس کا یہ جو روٹ ورڈ ہے متکئن کا واو کاف اور حمزہ ہے۔ وآتت، اور دی اس نے، وا حرف عطف ہے، آتت فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، کلا واحدتن، ہر ایک کو، من ہننا، ان میں سے، من حرف جر ہے اور ہننا ضمیر ہے جمع مؤنث غائب کی، سکینہ، ایک چھری، اور جو سکینن ہے یہ اسم نکرہ ہے، اس لیے ہم نے اس میں ایک ایڈ کیا ہے، وقالت، اور کہا، وا حرف عطف ہے اور قالت فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اخرج، نکل آؤ، اور یہ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، علیہن، ان کے سامنے، علی حرف جر ہے اور ہننا ضمیر ہے جمع مؤنث غائب کے لیے، فلما، پھر جب، فا حرف عطف ہے تو جب، رأینہ، اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا اسے، اور رأینہ فعل ماضی ہے اور جمع مؤنث غائب کے لیے ہے، اور ہو جو ہے ضمیر، جب ان سب نے اس کو دیکھا، اکبر نہ، اکبر نہ، انہوں نے بڑا پایا اس کو، یہ فعل ماضی ہے اور یہ کاف با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، وقطعنا، اور وہ کاٹ بیٹھیں، وا حرف عطف ہے، قطعنا فعل ماضی ہے جمع مؤنث غائب کے لیے، کاف تا اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، ایدیہن، اپنے ہاتھ، ایدی اسم ہے ہاتھ اور یہ جمع ہے اور ہننا ضمیر ہے جمع مؤنث غائب کی، وقلنا، اور انہوں نے کہا، یہ فعل ماضی ہے اور جمع مؤنث غائب کے لیے ہے، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، اور جو حاشا ہے یہ اسم ہے، اور لام جو ہے یہ للہ حرف جر ہے، اللہ ہی اس میں جلالہ ہے، ماں نہیں ہے، حاضا یہ، اور یہ اس میں اشارہ ہے، یہ حاضا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، باشرہ انسان، ان نہیں، حاضا یہ اس میں اشارہ، اللہ مگر، مالکن کوئی فرشتہ، اسم نکرہ ہے، کریم معزز، اور جو کریم ہے یہ صفت ہے اور یہ فرشتے کی صفت ہے، اور یہاں تک اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس منعقد کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آؤ، پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑا پایا اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہا، اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، اب اس آیت کی تفسیر جو ہے بہت زیادہ مفسرین نے یہ کی ہے، اور اس کے لیے وہ جس تعویل کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی کرتے چلے گئے کہ جب شہر میں اس واقعے کی شہرت ہوئی تو عورتوں نے طعن و تشنیع اور ملامت کے تیر برسانا شروع کر دیے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو پسلا رہی ہے اور اس کی اتنی دیوانی ہو گئی ہے جو اس کی حیثیت کے خلاف ہے۔ جب عزیز کی بیوی نے ان کی ملامت کو سنا، اور قرآن میں لفظ ہے کہ جب اس نے ان کے مکر کو سنا، مکر کا سیدھا سا معنی فریب، سازش، خفیہ تدبیر ہوتا ہے، مگر ہمارے مفسرین نے اسے درست کرنے کے لیے کہ وہ تو ظاہر تو ملامت کر رہی تھیں لیکن حقیقت میں وہ یوسف کا حسن دیکھنا چاہتی تھیں، ان کے مکر سے مراد یہ ہے۔ خیر، جب اس نے ان کی ملامت کا سنا تو اس نے ملامت کے جواب میں اپنے فعل کا جواب پیش کرنے اور اپنے بے اختیار ہو جانے کے سبب مشاہدہ کروانے کے لیے چند عورتوں کو دعوت دی اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی۔ اب جب مجلس جوبن پہ تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ سامنے آؤ۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حسن کی ایسی دیوانی ہوئی کہ انہیں خیال ہی نہ رہا کہ ہم پھل کاٹنی ہے یا اپنے ہاتھ، تو وہ انہیں دیکھتی ہی رہ گئیں اور چھریاں ان کے ہاتھوں پر چل گئیں جس سے انہوں نے اپنے ہاتھ بری طرح کاٹ لیے، قطعنا، اور محویت میں انہیں درد کا
احساس ہی نہ ہوا اور یہ کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ کوئی آدمی نہیں، یہ تو معزز فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا پھر یہی ہے جس کے متعلق تم نے مجھے ملامت کی تھی۔ جو عام تفاسیر ہے اس کا یہ خلاصہ ہے، لیکن اصل صورتحال جو ہے وہ کچھ اور معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بچے تھے جب وہ ان کے گھر میں غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ غلام کا خدمت کے لیے اپنے آقا سے تعلق رکھنے والے تمام گھروں میں لین دین یا پیغام وغیرہ پہنچانے کے لیے آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو بھی ملازم ہوگا وہ ہر جگہ پہ جاتا ہے۔ کئی سال بعد جب پورے جوان ہوئے تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اب آیا یہ ممکن ہے کہ اتنے سالوں تک عزیز مصر کی بیوی کی اتنی قریب ترین سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہی نہ ہو اور عزیز کی بیوی نے انہیں دکھانے کا اہتمام اب کیا ہو؟ اور کچھ مفسرین نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو برقع پہنا کر رکھتی تھی تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ بہرحال بعض مفسرین نے حسن یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے جب وہ مصر کی گلیوں میں چلتے تھے تو ان کے چہرے کے حسن اور نور کا عکس دیواروں پر پڑتا تھا۔ اب کہاں برقع اور کہاں دیواروں پر چہرے کے حسن و نور کا عکس پڑنا۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے گھر میں اسی لیے جگہ دی تھی کہ وہ مشورے کی مجلسوں میں خدمت کرنے والے غلام یا عزیز مصر کے بیٹے کی حیثیت سے شریک ہو کر رموز مملکت سیکھیں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں۔ اب اس معاشرے میں مردوں اور عورتوں کا بے پردہ مل کر بیٹھنا بڑی معمول کی بات تھی، جو کہ میرے خیال میں آپ کو ابھی ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز بڑی نارمل ہے، تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ اور جس طرح سے آج کل مسلمانوں کے پارلیمنٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور دوسرے اداروں اور گھروں کا بھی یہی حال ہے، غیر مسلموں کا حال تو قابل بیان ہی نہیں۔ ایسے حالات میں اتنے سال تک ان خواتین کو کوشش کے باوجود یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا موقع نہ ملنا سمجھ میں آنے والی یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل بات جو صاف نظر آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ جب ان چند عورتوں تک اندر کی یہ خبر کسی طرح پہنچی تو انہوں نے عزیز کی بیوی پر طعن و ملامت کی کہ اس کی نادانی دیکھو، اپنے غلام پر فریفتہ ہو چکی ہے اور اب تک کی مسلسل کوشش اور پھسلانے کے باوجود حصول مقصد میں ناکام ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے حسن کا اور کسی کو اپنا دیوانہ بنانے کی چالوں میں مہارت کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ مکر ہے کہ کوئی بھی ہمارے مکر و فریب سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ ایک غلام کی کیا مجال ہے؟ فلما سمعت بمکرہن، اب جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے مکر و فریب اور چالوں کا دعویٰ سنا تو انہیں دعوت دی کہ تم بھی اپنا ہنر آزما دیکھو، اگر وہ کسی ایک کو بھی دل دے بیٹھا تو میرے لیے بھی وجہ جواز بن جائے گی۔ باقاعدہ ان کی چال کی تفصیل سن کر ہر عورت کو دعوت کے لوازمات کے ساتھ خصوصاً ایک چھری بھی دی۔ اب یوسف علیہ السلام عزیز کی بیوی کے کہنے پر جب شہر کی منتخب حسیناؤں کے سامنے آئے تو ان میں سے ہر ایک نے انہیں اپنے حسن اور ناز و انداز سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی تو انہوں نے بے بس عاشقوں والا آخری حربہ آزمایا کہ اگر تم نے ہمارا دل توڑا تو ہم خودکشی کر لیں گی۔ اور ایسا یہ اس طرح کا مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی رحم کے جذبے کے ہاتھوں پھنس جاتا ہے۔ کئی لڑکیاں اس طرح ہمارے بھی معاشرے میں برباد ہو چکی ہیں اور کئی لڑکے بھی۔ ضروری نہیں کہ سب عورتوں نے ایسا کیا ہو، بہرحال ان میں سے کچھ نے اپنے ہاتھ بری طرح زخمی کر کے انہیں خودکشی کی دھمکی دی اور حسن و جمال کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اندر عفت و حیا بھی بہت زیادہ تھی اور انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی تو بولی اللہ کی پناہ، اس شخص کے سینے میں آدمی کا دل نہیں، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے جو عشق اور حسن کے فتنوں سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا۔ اب ہے آیت نمبر 32۔ قالت، اس نے کہا، فعل ماضی ہے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے، فذالکن، یہی تو ہے، فا حرف عطف ہے اور ذالکن یہ اس میں اشارہ ہے جمع مؤنث حاضر کے لیے۔ الذی، جس کی، لمتننی، ملامت کی تم نے مجھے۔ الذی اسم موصول ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور لمتنا فعل ماضی ہے جمع مؤنث حاضر کے لیے۔ فی ہی، اس کے بارے میں، فی حرف جر ہے اور ہی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، والا قد، اور یقیناً، وا حرف عطف ہے، لا جو ہے یہ لام تاکید ہے، قد حرف تحقیق ہے۔ راوتہ، میں نے بہکایا اس کو، راوتو فعل ماضی ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور ہو جو ہے ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے۔ ان نفس ہی، اس کے نفس سے، ان حرف جر ہے اور نفسی اسم مجرور ہے اور یہ پورا جو ہے یہ مرکب جاری ہے اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر مجرور۔ فس پاسم، تو وہ بچ نکلا، فا حرف عطف ہے، اس پاسما فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، والا ان، اور واقعی اگر، وا حرف عطف ہے، لا جو ہے یہ لام موتا ہے قسم کے لیے، ان حرف شرط ہے، لم یفعل، اس نے نہ کیا، لم حرف نفی ہے، یفعل فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، ما آمرہ، جو میں حکم دیتی ہوں اس کو،
اور ما اسم موصول ہے اور آمرو فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی لا یسجنن تو ضرور وہ قید کیا جائے گا، اور لام جو ہے یہ لام تاکید ہے، اور یسجنن فعل مضارع مجہول ہے جس کے شروع میں لام تاکید ہے اور آخر میں نون ثقیلہ ہے، اور جو نون ثقیلہ ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، وہ ضرور بضرور قید کیا جائے گا، اور یا کے اوپر پیش ہے اور جیم کے اوپر زبر ہے جو کہ فعل مضارع مجہول کی پہچان ہے، والا یکونا اور وہ ضرور ہو جائے گا۔ واہ حرف عطف ہے اور لام جو ہے لام تاکید ہے اور آخر میں نون خفیفہ ساکن نون ہے۔ من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے، من حرف جر ہے اور الصاغرین اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم مجرور حالت میں ہے، اور یہ من الصاغرین مرکب جاری ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا، اور واقعی اگر اس نے نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو ضرور بضرور وہ قید کیا جائے گا اور وہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ قالت فذلکن الذی، جب مصر کی عورتوں نے اپنے تمام حربے آزما لیے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو پھر عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر اپنا دفاع کیا اور اعتراف کیا کہ جس یوسف کی محبت پر تم مجھے تانے دیتی تھی، اب تم دیکھ لو کہ تم نے اپنا کیا حال کیا ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور فستاسم سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اللہ کی پناہ مانگ کر اپنے آپ کو سختی سے بچائے رکھا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ، اور یہاں پہ عزیز مصر نے اس مجمع میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ انہیں جیل بھجوا دے گی یا ذلیل و خوار کرے گی۔ اب ہے آیت نمبر 33، قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، السجن قید خانہ، اور یہ السجن اسم ہے اور سین جیم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور اسم معرفہ ہے اور مبتدا ہے، احبو مجھے زیادہ پسند ہے، اسم تبدیل، ہا با اس کا روٹ ورڈ ہے، الیہ مجھے، اور یہ الا اور چھوٹی یا سے مل کے بنا ہے، ان دونوں کا مجموعہ ہے، مما اس سے جو، اور مما جو ہے من حرف جر اور ما اس میں موصول کا مرکب ہے، یدعوننی وہ دعوت دے رہی ہیں مجھے، یعنی وہ سب عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اور یدعونا جو یہ ہے یہ فعل مضارع ہے جمع مؤنث غائب کے لیے، دال عین اور جو واو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، الیہ طرف اس کے، الا حرف جر ہے اور خود ہے ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے، وَإِلَّا اور اگر نہ، ان اور لا مل کے بنے ہیں، وا حرف عطف ہے ان حرف شرط ہے اور لا نافیہ ہے، تصرف تو نے ہٹایا فعل مضارع واحد مذکر حاضر کے لیے، سواد را اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، انی مجھ سے، ان حرف جر ہے اور یا ضمیر متکلم ہے، اس سے دونوں مل کے بنے ہیں، یہ دونوں سے مل کے بنا ہے، انی قیدہ ہننا، قیدہ فریب ہننا جمع مؤنث غائب کے لیے ہے ضمیر، آسبو میں مائل ہو جاؤں گا، آسبو واحد متکلم ہے فعل مضارع ہے، سواد با اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، الیہن ان کی طرف، الہ حرف جر ہے اور ہننا ضمیر ہے، جمع مؤنث غائب کی واکن اور میں ہو جاؤں گا، وا حرف عطف ہے، آکن جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور یہ فعل ناقص ہے، کاف واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فعل مضارع ہے من الجاہلین جاہلوں میں سے، من حرف جار ہے اور الجاہلین اسم مجرور ہے اور یہ مرکب جاری ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اے میرے رب قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ دعوت مجھے دے رہی ہے، اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قال رب السجن احب الیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دعوت گناہ دینے کے لیے آئی تھیں۔ یوسف علیہ السلام نے مزید دعا کی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھے ان کے فریب کو، تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ وہ سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر و فریب میں پھنسانے کے لیے آئی تھیں، نہ کہ صرف جمال یوسف کے دیدار کے لیے۔ اب ہے آیت نمبر 34، فاستجابا چنانچہ دعا قبول فرمائی، فا حرف عطف ہے اور استجابا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، جیم واو اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، لہو اس کی، لا جو ہے یہ حرف جار ہے اور ہو جو ہے ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، ربو ہو اس کے رب نے، ربو رب جو ہے یہ مضاف ہے اور ہو جو ہے یہ مضاف علیہ ہے اور یہ مرکب اضافی ہے، ربو ہو، فسارفا
سو دور کر دیا اس نے، فا حرف عطف ہے، سارا فا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے سواد را اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، ان ہو اس سے، ان حرف جار ہے اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، اور یہ مرکب جاری ہے، قیدہ ہننا ان کا فریب، اور جو قیدہ ہے اس کا مطلب ہے فریب، اور ہننا جمع مؤنث غائب کے لیے ہے ضمیر، اور یہ مضاف اور مضاف علیہ ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے قیدہ ہننا، انہ یقیناً وہ، انہ حرف تاکید ہے اور ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، ہوا وہ ضمیر منفصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے ہے، السمیع سب کچھ سننے والا ہے، سین میم اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اللہ کا صفاتی نام ہے، اور انہ کی پہلی خبر ہے، فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور انہ کی دوسری خبر ہے اور یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا بام محاورہ ترجمہ ہے، چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، سو اس نے ان کا فریب اس سے دور کر دیا، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ فاستجاب له ربه، جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس فتنے کے مقابلے میں، یعنی عورتوں کے فتنے کے مقابلے میں جیل کو ترجیح دی اور اللہ سے اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص توفیق اور حفاظت کے ذریعے ان تمام عورتوں کی سازشوں اور برے ارادوں کو ناکام بنا دیا جو انہیں گناہ کی طرف راغب کرنا چاہتی تھیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی پکار اور اس کے دل کے اخلاص دونوں سے واقف ہے، اور یہ آیت اس بات پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی خصوصی حفاظت میں ہوتے ہیں اور اللہ انہیں شیطان اور انسانی مکر و فریب سے بچا لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جسے کوئی منصب اور حسن و جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ عمل اس درجے کی بہترین مثال ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں سر بلند فرمایا۔ اب ہے آیت نمبر 35، ثم پھر حرف عطف ہے، بدا ظاہر ہوا، با دال اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، لہم ان کے لیے، جو لام ہے یہ حرف جر ہے اور ہم ضمیر مجرور متصل ہے، اور لہم جو ہے یہ مرکب جاری ہے، من بعدی اس کے بعد، من حرف جر ہے اور بعدی با عین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے ظرف زمان ہے مجرور، ما جو راؤ انہوں نے دیکھ لی، ماں اسم موصول ہے، راؤ را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، الآیاتی کئی نشانیاں، حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے جمع مؤنث سالم کے لیے، لا یسجننہ کے لازمن وہ قید کر دے اسے، جو لا ہے یہ لام تاکید ہے، اور یسجننہ فعل مضارع ہے تاکیدی نون کے ساتھ، اور خو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، حتی ہین ایک عرصے تک، حتی حرف غایہ ہے یا حرف جر ہے، اور ہین جو ہے یہ اسم نکرہ ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں، یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ اسے لازماً قید کر دیں۔ ثم بدا لہم من بعد، جب شہر میں ان واقعات کا چرچا ہوا اور عزیز مصر کی بیوی کی محبت میں دیوانگی اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر استقامت کی شہرت پھیلی، تو اہل حق جو فیصلہ کرنے والے تھے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یوسف علیہ السلام کو ہر صورت کچھ وقت کے لیے قید کر دیں تاکہ ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے میل ملاقات ختم ہو جائے اور آہستہ آہستہ اس واقعے کی شہرت بھی ختم ہو جائے، اور اس فیصلے سے عزیز مصر پر اس کی بیوی اور دوسری عورتوں کا تسلط اور اس کی بغیرتی اور دیوسی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا مگر عورتوں سے پوچھا تک نہیں، اس سے اس وقت کے معاشرے کی اخلاقی حالت معلوم ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے قید میں ڈالنے کے لیے ان کے کچھ جرائم تجویز کیے، جس طرح حکومتیں فرضی دفعات لگا دیتی ہیں۔ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے الزام، یعنی عزیز کی اہل کے ساتھ برائی کے ارادہ کی حقیقت جاننے کے باوجود اسی کو یوسف علیہ السلام کا جرم قرار دے دیا، یا ویسے ہی خاموشی سے انہیں قید میں ڈال دیا، جس کا لازمی نتیجہ اصل حقیقت نہ جاننے والوں کے لیے یہی تاثر تھا کہ آخر اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کا کوئی تو قصور ہوگا جس کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے متعلق اس تاثر سے شدید قلق تھا۔ جب ہم آگے کی آیات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بادشاہ نے جب انہیں اپنے پاس بلایا، اس کے باوجود ان کے پیغام بادشاہ کا ملا، اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام اس وقت تک قید خانے سے نہیں نکلے جب تک متعلقہ عورتوں کے بادشاہ کے پاس حاضر کروا کے ان کی زبانی اپنی بے گناہی کی تصدیق نہیں کرائی۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یوسف کے احسان، تقوی، صبر، وفا، خدمت
पाकबाज़ी, इबादत-ए-इलाही और दूसरी बेशुमार खूबियों की वजह से अज़ीज़ मिस्र के दिल में उनकी मोहब्बत यकीनन मौजूद थी, जिसकी वजह से उसने सिर्फ़ कैद पर इक्तफ़ा किया, वरना वो किसी हीले से उन्हें गायब करवा सकता था, जैसा भाइयों ने किया था और कत्ल भी करवा सकता था, जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों का पहला मंसूबा था। मगर एक तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तक़वा और सब्र था और दूसरा अल्लाह ताला का ये फ़ैसला था जो सब पर ग़ालिब है, जिसकी वजह से कैद ही का फ़ैसला हुआ, जिसमें अल्लाह ताला की बहुत सी हिकमतें थीं। अब है आयत नंबर 36 व दाखला और दाखिल हुए। वाह हरफ अतफ है और दाखला फ़िल माज़ी है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। दाल हा और लाम इसका रूट वर्ड है। माहू साथ उसके, मा ज़र्फ़ है साथ और हू ज़मीर मुत्तसिल है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। अस्सिजना कैद खाने में, सीन जीम और नून इसका रूट वर्ड है और इसम है और मफ़ूल है और मंसूब है। फ़तयान दो गुलाम, फ़ा ता और या इसका रूट वर्ड है। इसमें इसम है तस्निया और ये फ़ाइल है। क़ाला कहा, अहदुहुमा उन दोनों में से एक ने। क़ाला फ़िल माज़ी है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। काफ़ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है और अहदु ये इसम है एक और हुमा जो है ज़मीर है तस्निया के लिए। इन्नी यकीनन मैं, इन्ना प्लस या ज़मीर मुतकल्लम है। अरानी मैं खुद को देखता हूँ और रा हमज़ा या इसका रूट वर्ड है फ़िल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लम के लिए। नून बकाया है और या मफ़ऊल है। आसिरू मैं कशीद कर रहा हूँ। आइन सौद और रा इसका रूट वर्ड है फ़िल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लम का सीगा है। हमरा कुछ शराब। हा मीम और रा इसका रूट वर्ड है। वकाला और कहा, वाह हरफ अतफ है, काला फ़िल माज़ी है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। अल आखरू दूसरे ने। हमज़ा खा और रा इसका रूट वर्ड है इस्म सिफ़्त है। इन्नी बेशक मैं, अरानी खुद को देखता हूँ और अरानी रा हमज़ा या फ़िल मज़ारे वाहिद मुतकल्लम का सीगा और नून बकाया है और या मफ़ऊल के लिए है। अहमिलू मैंने उठा रखी हैं। हा मीम और लाम इसका रूट वर्ड है फ़िल मज़ारे वाहिद मुतकल्लम का सीगा है। फ़ाऊ का ऊपर, रासी अपने सर के, रा हमज़ा सीन इसका रूट वर्ड है, इसम है प्लस ज़मीर मुतकल्लम है। खुब्ज़न रोटियाँ, हा बा और ज़ाई इसका रूट वर्ड है। ताकुलू खा रहे हैं, हमज़ा काफ और लाम इसका रूट वर्ड है फ़िल मज़ारे वाहिद मुअन्नस गायब के लिए। अत-तयरू परिंदे और ये इसम है परिंदे। मिन्हु उनमें से, मिन हरफ़े जार है और जो हु है ये ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। नब्बीना आप खबर दें हमें। नून बा और हमज़ा इसका रूट वर्ड है, फ़िल अमर है और ना जो है ये ज़मीर है हमारे लिए। बितावीली ही उसकी तावील की। हमज़ा वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, बी हरफ़े जर है और तावील जो है ये इसम है और ही जो है ये ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। इन्ना बिलाशुबा हम, इन्ना और ना मिलके बने हैं। नरा का हम देखते हैं आपको। रा हमज़ा या इसका रूट वर्ड है, फ़िल मज़ारे है, जमा मुतकल्लम का सीगा है, का ज़मीर है वाहिद मुहातिब की। मिनल मुहसिनीन नेक लोगों में से, मिन हरफ़े जार है और अल मुहसिनीन इसम मजरूर है और ये मुरक्कब जारी है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है। और उसके साथ कैद खाने में 2 गुलाम भी दाखिल हुए। इन दोनों में से एक ने कहा, मैं ख्वाब में खुद को देखता हूँ, मैं कुछ शराब कशीद कर रहा हूँ और दूसरे ने कहा, मैं ख्वाब में खुद को देखता हूँ कि मैंने अपने सर पर रोटियाँ उठा रखी हैं, जिनसे परिंदे खा रहे हैं, हमें इसकी ताबीर बताइए। बिलाशुबा हम आपको नेक लोगों में से देखते हैं। व दाखला मअहु सिजना फ़तयान 2 नौजवानों, ये लफ़्ज़ आमतौर पर गुलाम या खादिम के लिए भी बोला जाता है और ये दोनों बादशाह के ख़ास खादिम थे। वो दोनों भी जेल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ थे। बहुत जल्द दोनों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व अख़लाक़ से मुतासिर होकर उनसे मानूस हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की हर एक की बेलौस खिदमत करने ने उन पर ये हकीकत वाज़िह कर दी कि ये बंदा हर एक की खैर-ख़ाही और खिदमत किसी भी मुआवज़े की उम्मीद या लालच के बगैर करता है। इसी का नाम ihसान है और ऐसा करने वाला मोहसिन होता है। और हकीकत ये है कि अपनी नेकी और हमदर्दी की वजह से ऐसा शख्स खुद ब खुद हर एक की निगाह में आ जाता है कि ये नेक और अच्छा आदमी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में ये सिफ़त ख़ास तौर पर पाई जाती थी। ये लोग सिर्फ़ नमाज़ रोज़े ही के नेक ना थे बल्कि इनके साथ-साथ लोगों के खैर-ख़्वाह भी थे। यही बंदों के साथ एहसान है। अब वो जो 2 नौजवान जो हज़रत यूसुफ के साथ जेल में थे, उन दोनों ने ख़्वाब देखा, तो पूरी जेल में इनकी निगाह सिर्फ़ यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी और उन्होंने ताबीर के लिए उन्हीं को मुंतखब करने की वजह भी साफ लफ्ज़ों में बयान कर दी। दोनों ने अपने ख़्वाब बयान किए। एक ने कहा कि मैं ये देखता हूँ ख़्वाब में कि मैं कुछ शराब को कशीद कर रहा हूँ और दूसरे ने कहा मैं ख्वाब में खुद को देखता हूँ कि मैंने अपने सर पर रोटियाँ उठा रखी हैं जिनसे परिंदे खा रहे हैं।
नब्बिना बितावीलिही इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, यानी आप हमें इसकी ताबीर बताएँ क्योंकि बेशक हम आपको एहसान करने वालों में से देखते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम देखते हैं कि आप ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी करते हैं। शायद इससे पहले भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ ताबीरें की हों जो दुरुस्त निकली हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें ये इल्म ख़ास तौर पर दिया था। एहसान के ये दोनों मानी बंदों पर एहसान के हैं, एक एहसान अल्लाह की ताला की इबादत में भी होता है, जिसका ज़िक्र हदीसे जिब्रील में है, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, सो अगर तुम उसे नहीं देखते तो वो तुम्हें देखता है। हो सकता है इन कैदियों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की नमाज़, इबादत और ज़िक्र इलाही में अल्लाह से ताल्लुक को देखकर उनके मोहसिन और नेक होने का यकीन कर लिया हो कि इनकी इबादत से ज़ाहिर होता है, ये शख्स वाक़ई इस तरह तवज्जो और महवियत से इबादत कर रहा है, गोया अल्लाह ताला को देख रहा है। अब है आयत नंबर 37। क़ाला उसने कहा, काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है फ़िल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए ला नहीं, और जो ला नाफिया है, यातीकुमा आएगा तुम्हारे पास, याती फ़िल मुज़ारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, कुमा ज़मीर तस्निया है, तामुन खाना, और ये इसमें नकरा है, तुर्ज़कानिही तुम्हें मिलता है, और ये फ़िल मदारे मजहूल है, तस्निया के लिए, तस्निया हाज़िर के लिए, और ही जो है ये ज़मीर है, वाहिद मुज़क्कर गायब की, इल्ला मगर, हर्फ़े इस्तिस्ना, नब्बातुकुमा मैं बताऊँगा तुम्हें, और ये नून बा और हमज़ा इसका रूट वर्ड है, फ़िल माज़ी है, और वाहिद मुतकल्लम का सीगा है, और कुमा जो है ये ज़मीर है, तस्निया की और तस्निया हाज़िर की, बितावीलिही इसकी ताबीर, बी हर्फ़े जर है और तावीली इस्म मस्दर है, ही ज़मीर है, वाहिद मुज़क्कर गायब की, क़ब्ला इससे पहले, क़ब्ल काफ बा और लाम इसका रूट वर्ड है, ज़र्फ़े ज़मान है, अन के, और अन जो है ये हर्फ़े नास्बा है, और यातिया फ़िले मज़ारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, कुमा ज़मीर है तस्निया की, ज़ालिकुमा ये इसमें इशारा है तस्निया के लिए, मिम्मा उसमें से है जो, मिन और माँ का मजमूआ है, मिन हर्फ़े जर है और माँ इसमें मौसूल है, अल्लमनी सिखाया मुझे, फ़िल माज़ी नून वक़ाया और ज़मीर मुतकल्लम है, रब्बी मेरे रब ने, ये रब्बी इस्म है और या जो है ज़मीर मुतकल्लम है, इन्नी यकीनन मैं, इन्ना और या जो है ये मिलके बना है, इन्नी यकीनन मैं तरकतु मैंने छोड़ दिया, फ़िल माज़ी वाहिद मुतकल्लम का सीगा है, मिल्लता कौमिन तरीका लोगों का, मिल्लता मज़ाफ़ है और कौम जो है मज़ाफ़ एरई है, ला युमिनूना नहीं ईमान लाते, ला नाफिया है, युमिनूना फ़िल मदारे जमा मुज़क्कर गायब के लिए, हमज़ा मीम और नून इसका रूट वर्ड है, वहुम और वो, वाह हर्फ़ अतफ़ है, हुम ज़मीर मुनफ़सिल है, मुब्तदा है, बिल आखिराती आखिरत का, बी हर्फ़ जर है और आखिराती इसम मजरूर है, और ये मुरक्कबे जारी है, हुम काफ़िरून वो काफ़िरून कुफ़र करने वाले हैं, हुम जो है ये ज़मीर मुनफ़सिल है, जमा मुज़क्कर गायब की, और काफ़िरून कुफ़र करने वाले हैं, और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, यूसुफ ने कहा तुम दोनों का खाना जो तुम्हें यहाँ मिलता है तुम्हारे पास नहीं आएगा, मगर इससे पहले ही मैं इसकी ताबीर तुम्हें बता दूंगा, ये इस इल्म में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है, यकीनन मैंने उनका तरीका छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वो आखिरत का कुफर करने वाले हैं। क़ाला ला यअतीकुमा तामुन तुरज़क़ानी, और यहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे पहले भी अल्लाह के दीन और तौहीद पर कायम थे। कैद में अल्लाह ताला ने ये हिकमत रखी कि दुनिया के मामलात से फ़राग़त और खलवत नसीब हुई, ज़िक्र व फ़िक्र का मौका ज़्यादा मिला। कुफ़ार के ताल्लुक से दिल खाली हुआ तो सीना इल्म नबुव्वत के नूर से और ज़्यादा रोशन हो गया। अब इन दोनों को यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछने की ज़रूरत पड़ी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़रूरी समझा कि पहले उन्हें तौहीद और आखिरत पर ईमान की दावत दें, बाद में ख्वाब की ताबीर बताएँ, इसलिए उनसे बात का कुछ वक़्त ले लिया, मगर साथ ही उनकी तसल्ली कर दी ताकि वो घबरा ना जाएँ। कहा कि जो खाना तुम्हें दिया जाता है, उसके आने से पहले पहले मैं तुम्हें हर हाल में ताबीर बता दूँगा। खाना आने से पहले के अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि खाने का वक़्त करीब ही था। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ख्वाब की ताबीर उन उलूम में से एक इल्म है जो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाए हैं, मसलन शरीयत, हिकमत, मईशत, इमानत वगैरह। मतलब ये है कि मैं ताबीर से या अंदाज़े से ख्वाब की ताबीर नहीं बताता, बल्कि हकीकी इल्म के साथ उसकी ताबीर करूँगा। मिस्र के काहन और दरबारी मशीर इल्म ताबीर में महारत रखते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये इल्म ख़ास तौर पर अता फ़रमाया, ताकि वक़्त आने पर ज़ाहिर हो कि अल्लाह ताला के नबी को अता करदा इल्म में जो किसी भी दूसरे के पास होता है, बड़े से बड़े आलम के पास,
نبی اور ایک بڑے عالم کے علم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گویا یوسف علیہ السلام کو عطا کردہ وہ ایک معجزہ بھی تھا، اور یوسف علیہ السلام کو یہ علم تعبیر کیوں اور کیسے حاصل ہوا؟ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے اس پورے معاشرے میں اپنے اوپر اس نعمت کے اسباب بتائے، پھر ان کو حکیمانہ طریقے سے دعوت توحید دی۔ چنانچہ پہلی بات یہ فرمائی کہ یہ علوم میرے رب نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، کہ میں نے ان لوگوں کی ملت اور ان کے دین کو ان میں رہنے اور جوان ہونے کے باوجود چھوڑے رکھا، کبھی اختیار ہی نہیں کیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی وہ منکر ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ان علوم کے لائق کبھی نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کے سامنے ٹیبل ہے پاسٹ ٹینس وربس کا، یہ افعال گزرے ہوئے زمانے یا مکمل شدہ کام کو ظاہر کرتے ہیں۔ قالا، اس نے کہا، واحد مذکر غائب کے لیے ہے۔ شغفہا، اس نے محبت سے اسے فریفتہ کر دیا۔ سامعت، ارسلت، آتدت، آتت، رائنہ، اکبرنا، قطعنا، قلنا، لمتننی، راودتہ، استعصم، استجاب، صرفا، بدأ، راعو، راعو، دخلا، اور اس کے بعد ہے افعال مضارع کا، اور افعال مضارع وہ افعال ہیں جو موجودہ یا مستقبل کے زمانے کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے الف میں عطین یا اتنی سی بات ہوتی ہے، الف، تا، نون اور یا۔ الف میرے لیے، تا تمہارے لیے، نون ہمارے لیے، اور یا وہ کے لیے۔ تراودو، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ مائل کرنا چاہتی ہے۔ نارہا، یفعل، آمرہ، یسجنن، یکونن، یدعوننی، تصرف، اسبو، اکن، ارانی، آسرو، احملو، تأکلو، یاتیکما، ترزقانہ، نبأتکما، یؤمنون۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے مرکب جاری کا۔ مرکب جاری وہ مرکب ہے جو حرف جار اور اسم مجرور سے مل کر بنے۔ فی المدینتی، فی دلالن، فی ان میں حرف جار ہے، اور المدینتی اور دلالن اسم مجرور ہیں۔ بمکرہن من الصاغرین الی السجن الی حین معہ السجن، ان سب میں پہلے حرف جار ہیں اور ان کے ساتھ اسم مجرور ہیں۔ اب آپ کے سامنے مرکب اضافی کا ٹیبل ہے۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم، یعنی جس اسم کی نسبت کی جائے وہ مضاف اور جس کی طرف کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے امراتو مضاف ہے اور العزیزی مضاف الیہ ہے، امرات العزیزی۔ مکری ہننا، مکری جو ہے یہ مضاف ہے اور ہننا مضاف الیہ ہے۔ اور پھر رب السجن قیدہن ملت قوم بتأویلہ، اس میں تمام مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے بنا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے مرکب توصیفی کا ٹیبل ہے۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم موصوف کی صفت، خوبی یا خرابی بیان کی جائے۔ اب مرکب توصیفی ہے دلال مبین، دلال موصوف ہے اور جو مبین ہے وہ اس کی صفت ہے، اور مالا کن کریم میں مالا کن موصوف ہے اور کریم اس کی صفت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔